الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، اس آیت سے میں نے آج تلاوت کی ہے جس آیت کو میں نے پچھلے جمعہ میں شروع کر لیا تھا۔ کچھ باتیں ہوئی تھیں، زیادہ تر باتیں رہ گئی تھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والوں، اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو۔ اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور رسول کی پکار پر دوڑ پڑو۔ اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکاریں، تمہیں بلائیں، اللہ بلائے، اللہ کا رسول بلائے، لما یحییکم، ایسی چیز کی طرف تمہیں بلائیں، اللہ بلائے، اس کا رسول بلائے، جو چیز تمہیں زندگانی عطا کرتی ہے، تمہیں زندگی دیتی ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اور جان لو کہ اللہ تعالی حائل ہو جاتا ہے بین المرء وقلبہ، آدمی اور اس کے دل کے درمیان، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بھی جان لو کہ اسی کی طرف، یعنی اللہ ہی کی طرف، تحشرون، تم سب لوگ جمع کیے جاؤ گے۔ آیت میں یہ ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ کے رسول کے، اللہ اور اس کے ولی الرسول، اللہ اور رسول کی پکار پر دوڑ پڑو۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا رسول کیسے بلائے گا، ہمیں اللہ کیسے پکارے گا؟ اللہ کے احکامات، اللہ کے رسول کے احکامات ہمیں پکار رہے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ دور صحابہ تھا، دور رسالت تھا، اللہ کے رسول کے زمانے ہی میں، اللہ کے رسول کے زمانے ہی میں اللہ کے رسول نے اپنے اصحاب کو پکارا۔ یہ تو ممکن تھا، بالکل آیات ظاہری میں فلاں وہاں نہیں، آواز کان میں پڑی۔ حضرت ابی بن کعب پائے کے صحابی ہیں، حافظ قرآن تھے۔ کون؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ یہی وہ صحابی ہیں کہ حافظ قرآن ہیں، انہی کے پیچھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے نماز تراویح باضابطہ جماعت کے ساتھ جاری فرمائی۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ پھر سے سن لو، اے ایمان والوں، اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہو۔ اذا دعاکم، جب اللہ کے رسول تمہیں پکاریں، لما یحییکم، ایسی چیز کے لیے پکاریں جو چیز تمہیں زندگانی دیتی ہے، تمہیں زندگی عطا کرتی ہے، پکار پر لبیک کہو۔ ابی بن کعب نماز پڑھ رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی گزر رہے ہیں، جی دیکھ رہے ہیں کہ ابی بن کعب نماز پڑھ رہے ہیں، وہو یصلی، حضور گزر گئے، فدعاہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابی بن کعب کو پکارا۔ ابی، دیکھا بھی کہ وہ نماز پڑھتا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اب یہ سوچنے لگے کیا کروں، ایک طرف نماز، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونا، اور اس عبادت سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، کیا کروں؟ نماز پڑھوں، پوری کروں، یا پیارے آقا پکار رہے نماز لانے والے وہی، کیا کروں؟ یہ دونوں خیال ذہن میں آیا، جلدی نماز پوری کی، جلدی نماز پوری کی، نماز پڑھ کر حاضری دی، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، سنو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جاتے ہیں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کام فرما دیتے، بھائی یہ کام ہے، یہ کرو۔ فرما رہے حضور، ما منعک ان تجیبنی اذا دعوتک، بھائی جب میں نے تمہیں پکارا تو کس چیز نے تمہیں روکا میری پکار کا جواب دینے سے؟ اسی وقت دوڑ کر کیوں نہیں حاضر ہوئے؟
قال كنت في الصلاة، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نماز میں تھا، یا رسول اللہ میں نماز میں تھا. تو پیارے آقا نے فرمایا الیس یقول اللہ عز وجل فی القرآن یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے او بھائی، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں کہا ہے اے ایمان والوں جب اللہ اور رسول تمہیں پکارے تو تم ان کی پکار پر دوڑ پڑو، لما یحییکم، اور ایسی چیز کے لیے پکارتے ہیں جو چیز تمہیں زندگی بخشتی ہے. اب مسئلہ صحابہ کے دور میں، عہد صحابہ، عہد رسالت، جو واقعہ بھی گزرا، ایسا واقعہ اگر کسی بھی صحابی کے ساتھ ہو جاتا کہ حضور پکارتے اور وہ نماز میں ہے، جس کو پکار رہے ہیں نماز میں، رکوع میں ہے، سجدہ میں ہے، نماز میں ہے، اور آواز آ گئی پیارے آقا کی اے فلاں اے فلاں، اس مسئلہ کیا ہے؟ نماز توڑ دے، نماز چھوڑ دے اس وقت تک کے لیے کہ کہاں دوڑے؟ رسول کی بارگاہ میں دوڑ پڑے، رسول کی بارگاہ میں جائے، نماز چھوڑ دے توڑ دے، میں زبان میں کہہ رہا ہوں، نماز چھوڑ دے توڑ دے، نیت توڑ دے، دوڑ کے جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی کام فرمائے، یہ کرنا ہے وہ کرنا، کرے. یار ہو گیا، خالی ہو گیا، واپس آئے اسی جگہ ہے جہاں نماز چھوڑ کر گیا تھا، وہ آئے اور جہاں سے توڑ کر کے گیا تھا، مثلا رکوع میں تھا، دوڑا آیا تو رکوع کر رہا ہے، نماز وہیں سے پوری کرے، دوبارہ نیت نہیں باندھنا ہے. یہ ہے مسئلہ، یہ ہے تفسیر، یہ ہے مسئلہ. سمجھ گئے؟ لما یحییکم، اللہ اور رسول پکاریں ایسی چیز کے لیے جو چیز تمہیں زندگی بخشتی ہے، زندگی عطا کرتی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ رسول کا خود فرمان، اللہ کا خود فرمان ہمیں زندگی عطا کرتا ہے. ایک تفسیر. دوسری تفسیر انہوں نے کی ہے القرآن، یعنی اللہ اور رسول بلائیں تمہیں ایسی چیز کے لیے جو چیز تمہیں زندگی دیتی ہے، یعنی قرآن کی طرف. تو قرآن میں اللہ کے رسول کا فرمان ہی تو ہے. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان. اس کی تفسیر کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان، مومن اور کفر کے درمیان. پہلی تفسیر قال سعید و عطا یحول بین المومن والکفر، اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی مشیت حائل ہو جاتی ہے، اللہ کی مرضی، اللہ کا ارادہ حائل ہو جاتا ہے ایمان والے اور کفر کے درمیان. اگر ایمان والا کفر کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اللہ کی مرضی حائل ہو جاتی ہے. اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، رحمت ہے، ورنہ کتنے دہریے ہو جاتے ہیں ایمان کے باوجود. پہلی تفسیر. دوسری تفسیر کر رہے ہیں بین الکافر والایمان، اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے بندے اور آدمی اور اس کے دل کے درمیان، یعنی کافر اور ایمان کے درمیان. کہ کافر اگر ایمان لانا چاہے بھی، جب تک اللہ نہیں چاہے گا ایمان نہیں لا سکتا. دوسری تفسیر. تیسری تفسیر حضرت ضحاک کی کہتے ہیں یحول بین الکافر والطاعہ، آدمی اور اس کے دل کے درمیان، یعنی کافر اور اطاعت و فرما برداری کے درمیان. کافر کفر پر رہ کر کے بھی اگر اچھائی کرنا چاہے تو جب تک مرضی الہی نہیں ہو سکتی ہے وہ اچھائی بھی نہیں کر سکتا. تیسری تفسیر. چوتھی تفسیر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ یحول بین المرء وقلبہ فلا یعقل ولا یدری ما یعمل. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے، اللہ کی مشیت حائل ہو جاتی ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان، یعنی جب حائل ہو جاتی ہے مشیت، فلا یعقل، آدمی کچھ سمجھ نہیں سکتا، ولا یدری ما یعمل، اور وہ جانتا نہیں کیا عمل کریں. یعنی اللہ تعالیٰ عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ کی پناہ. یہ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بھی جان لو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. اس کی تفسیر کر رہے ہیں جب سارے بندے تم لوگ اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے، فَيَجْزِيكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ، تمہارے اعمال کے بقدر وہ تمہیں جزا دے گا. تمہارے اعمال اچھے ہوں گے اچھی جزا ملے گی، برے ہوں گے بری سزا ملے گی. یہاں پہ ایک روایت فٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیے اللہ کی مشیت کیسے حائل ہوتی ہے انسان اور اس کے ارادے کے درمیان، انسان اس کے عقل کے درمیان، انسان اس کے دل کے درمیان. اللہ کی مشیت حائل ہوتی ہے. ہم یہ نہ سمجھیں یہ ہمارا شیڈول ہو گیا، خاکہ بنا لیا، اب یہ گھنٹہ بعد یہ کریں گے، شام کو یہ کریں گے، رات کو شام بعد یہ کر لیں گے. ہمارا خاکہ ہوتا ہے، ہماری پلاننگ ہوتی ہے.
جب اللہ چاہے گا تبھی وہ کام سارے کام انجام کو پہنچیں گے. یہی تفسیر ہے, لب لباب خلاصہ ہے. ہم برائی نہیں کر سکتے, اچھائی نہیں کر سکتے, چل نہیں سکتے, اٹھ نہیں سکتے, دوڑ نہیں سکتے, کوئی کام نہیں کر سکتے جب تک کہ مشیت الہی نہ ہو. جب مشیت الہی ہوگی تبھی ہم کوئی کام کر سکتے ہیں. اور اگر ہم اچھائی کر رہے ہیں نا, نیکی کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, یہ نہ سوچیں کہ ہمارا معاملہ ایسے ہی ہمیشہ رہے گا. پتہ نہیں ایک مہینہ بعد, ایک ہفتہ بعد, ایک دن کے بعد ہمارے دل میں کیا آئے اور لگے ہم انسان سے شیطان بن جائیں. ایسے بہت سے ہوتے ہیں. یا اگر کوئی دوسرا ہے برائی پر برائی کرتا جا رہا ہے, عیاشی کرتا جا رہا ہے, فحاشی کرتا جا رہا ہے, شراب نوشی کرتا جا رہا ہے, قمار بازی کرتا جا رہا ہے, تو ٹھیک ہے, یہ تو ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اچھا عمل کریں تو اس کے برے عمل سے ہم گھن کریں گے. اس سے نہیں, اس کے برے عمل سے. یہ نہ سوچے بڑا حقیر ہے, بڑا بدتمیز ہے اور بہت ہی گناہ گار ہے, جہنمی ہے. اس کے عمل سے تو ہم کو نفرت کرنا ہے, اس سے نہیں کرنا ہے. تفسیر کر رہا ہوں, شاید کہ ہم آنے والے کل میں وہ کام کرنے لگے, وہ توبہ کر کے ہمارا نیک والا کام کرنے لگے. یہ کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی, انہوں نے کہا قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ دعا ہے, حدیث بھی ہے, دعا بھی ہے. میں پڑھ رہا ہوں دوسری بار تیسری بار, یاد کر لیجئے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, وقف کریں گے علی دینک. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ بہت زیادہ حضور یہ دعا مانگتے تھے. یہ دعا جو میں نے پڑھی کئی بار, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ترجمہ سنو, پیارے آقا دعا فرما رہے ہیں. کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول کا قدم پھسلے گا, معاذ اللہ. جو سوچے گا وہ بھی گناہ, منہ سے بول دے تو کفر کا فتویٰ کہ حضور کا قدم ڈگمگا جائے, اسلام کی راہ سے ہٹ جائے, شریعت کے راستے سے بال برابر بہک جائے. ہم سوچ نہیں سکتے, اور سوچ لیا تو برا, منہ سے کہہ دیا تو فتویٰ لگے گا کفر کا. ٹھیک ہے, مگر اپنے لیے نہیں, امت کی تعلیم ہے, امت کو بدلانے کے لیے, امت کی تعلیم کے لیے کہ جب میں نبی الانبیاء ہو کر کے یہ دعا مانگتا ہوں, صاحب انا اعطینا کل کوثر ہوں, تو تمہارا پھر کیا شمار, تمہاری کیا گنتی, تم یہ مانگا کرو کثرت سے دعا. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کے پھیرنے والے, اے دلوں کو پھیرنے والے, ثبت قلبی علی دینک, میرا قلب, میرا دل اپنے دین پر جمائے رہا. پتہ نہیں بعد میں کیا ہوگا, ہمیں سمجھا رہے ہیں, ہمیں تعلیم دے رہے ہیں. اور حضرت انس کہتے ہیں کہ بہت زیادہ حضور یہ دعا کرتے تھے. اچھا چلو بھائی, آ گیا سوال آ گیا. جب بکثرت یہ دعا مانگتے تھے, قالو یا رسول اللہ آمنا بکا وبما جئت بہ فہل تخاف علینا. یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے. وبما جئت, صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم لوگ آپ پر ایمان لائے. وبما جئت بہ, اور جو احکام شریعت, جو دین, جو قانون الہی آپ لے کر مبعوث ہوئے, ہمارے پاس آئے, ہم لوگ اس پر ایمان لائے, سب پر ایمان لائے. آپ کی رسالت پر, آپ پر نازل ہونے والے قرآن پر, آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر, آپ کی رسالت و نبوت پر ہم سب کو مان کے سب پر ایمان لائے. اور پھر آپ یہ دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میرا دلوں کو پھیرنے والے مولا, میرا دل اپنے دین پر جمائے رہا, ثابت قدم رکھ. فہل تخاف علینا, یا رسول اللہ آپ ہم لوگوں پر خوف کرتے ہیں, اندیشہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ دین سے ہٹ جائیں گے, ہم تو آپ پر مٹنے والے لوگ ہیں. قال, حضور نے فرمایا القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ یقلبها کیف یشاء. فرماتے ہیں حضور سنو میرے صحابہ, تمہاری بات اپنی جگہ پہ درست, تمہارا کہنا اپنی جگہ پہ صحیح, مگر سنو, القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ, انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان رہتے ہیں. یہ تشبیہ دی حضور نے. القلوب, انسانوں کے دل, تمام انسانوں کے دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان رہتے ہیں. یقلبها کیف یشاء, اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے اسے گھماتا رہتا ہے. سمجھ گئے؟ تو ساری بات جو گزری ہے, آج ہم اچھائی کر رہے ہیں, نیک اور خیر کا جذبہ ہے,
کب یہ دل پلٹ جائے اللہ کی پناہ مانگو، یا اللہ ہمارا دل ہمیشہ اپنے دین پر، اپنی شریعت پر، اپنے احکام پر جمائے رہا، جو حضور نے دعا کی ہے۔ اور اگر کوتاہی ہو رہی ہے، گرما نصیبی کے شکار ہیں، اچھائی نہیں کر پا رہے ہیں، تو بھی دعا کریں، مولا میں چاہ کر کے بھی نہیں کر رہا ہوں، اچھائی نیکی نہیں کر رہا ہوں، مولا میرا شمار میری گنتی اپنے نیکوکار بندوں میں کر دے، نمازی بنا دے، پاک باز بنا دے۔ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے تو اللہ کیسے حائل ہوگا؟ حائل کہتے ہیں بیچ میں آنے کو۔ اللہ کا کوئی ہائٹ تھوڑے ہے، کوئی بدن تھوڑے کہ بیچ میں آ جائے گا۔ اللہ کو کوئی بدن نہیں انسان، کسی بھی مخلوق سے اللہ کی ذات کو تشبیہ نہیں دے سکتے۔ اور جیسے ہی کوئی جانکار عالم اس کو صحیح جانے گا، تشبیہ دینے کو کافر ہو جائے گا۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ کو جسم ہے، عقیدہ کی بات، اگر کوئی کہے حالانکہ وہ جان رہا ہے کہ نہیں ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، پھر ایک تو یہ کوئی بیچارہ جاہل ہے عوام میں، وہ کہے تو سمجھایا جائے گا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ جو ہے یہ کفر ہے، اللہ کو جسم نہیں، وہ تو مان جائے گا۔ لیکن جاننے کے باوجود کوئی کہے اللہ کو جسم ہے، ہم انسانوں کی طرح، اور ہاتھ پیر ہے، جیسا کہ یہاں ہے کہ اللہ کے انگلیوں کے درمیان دل ہوتے ہیں، اللہ کو نہ کوئی انگلی ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، نہ زبان ہے، نہ منہ ہے، نہ آنکھ ہے، نہ سر ہے، کچھ نہیں ہے، انسانوں کی طرح یا کسی مخلوق جاندار کی طرح اللہ ہے ہی نہیں۔ پھر اللہ ہے کیا؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ پھر سوال ہوگا، ارے آپ کا عقیدہ ہے مسلمانوں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، سنتا ہے، بولتا ہے، تو ہم کہیں گے بولتا ہے بنا زبان بولتا ہے، سنتا ہے بنا کان سنتا ہے، دیکھتا ہے بنا آنکھ کے دیکھتا ہے۔ ہم دیکھنے کے لیے محتاج ہے اپنے آنکھ کے، اپنی آنکھ بند کر لے ہمیں کچھ سجائی نہیں دے گا۔ سننے کے لیے محتاج ہے اپنے کان کے، ٹھوس لے روئی اس میں کچھ سنائی نہیں دے گا، بھائی کی آواز سنائی دے گی۔ بولو، بولنے کے لیے زبان کے محتاج ہے، زبان گونگ ہو جائے، کاٹ دی جائے، بول نہیں سکتے، تو محتاج ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ آنکھ کان زبان کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نور ہے اور سب کے باوجود ہر جگہ موجود ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کہاں موجود؟ ہم دیکھ رہے ہیں؟ ارے ہم نہیں دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ کیسے دیکھ رہا ہے؟ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے دیکھنا، وہ دیکھ رہا ہے۔ کہاں سے عقیدہ ملا یہ اللہ موجود ہے؟ قرآن کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ تم جہاں رہو گے انسانوں، اللہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم رہو گے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے، تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ یہ تو ہمارے لیے ہمارے خلاف اتمام حجت ہے۔ بھائی ہم کچھ کام کرتے ہیں، مثال کے طور پر، بالکل مثال بیٹھ رہی ہے نا، ہم کوئی غلطی کرتے ہیں، ہمارے خلاف کوئی مقدمہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ جو مدعی ہوتا ہے وہاں پہ پوری چارج شیٹ پیش کرتا ہے اپنے وکیل کے ذریعے سے، ان کا یہ جرم ہے، ہمارے خلاف یہ کہ ہماری زمین یہ وغیرہ وغیرہ، پروف، یہ ہے گواہی۔ اللہ نے جو فرشتوں کو لگا دیا نا، وہ اسی کے لیے ہے، ورنہ اللہ محتاج نہیں ہے کہ ہم کیا کر، سب دیکھ رہے ہیں، فرشتوں کو لگا دیا ہے۔ اب فرشتے بھی کئی ایک، یہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ کرامن کاتبین ہے، یہ لکھنے والے فرشتے ہیں تمہارے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے لگے ہوئے ہیں۔ گھر کے پرنیاں بڑے لوگ جو بچوں کو پہلے کہتے تھے، آج تو ماحول بھی نہیں ہو، صحیح ہے کہ فرشتے لگے ہوئے، ادھر بیٹھے ہیں اچھائی لکھنے کے لیے، ادھر بیٹھے برائی لکھنے کے لیے۔ جب شام کا وقت، اچھا کوئی بھی اچھائی ہم کرتے ہیں، انسان کرتا ہے نا، یہ چٹ سے لکھ لیتے ہیں، فار ایڈوانس اس کو لکھ لیتے ہیں، یہ اچھائی کیا، یہ اچھائی کی۔ اور جب برا انسان جب برا کرتا ہے، بدی کرتا ہے، معصیت گناہ کام کرتا ہے، ان کا رجسٹر کھلتا ہے، قلم اڑتا ہے کہ لکھیں، یہ کہتے ہیں رک جا، ہے تو انسان، ہو سکتا ہے کہ توبہ کر لے، جب سو جاتا ہے توبہ نہیں کرتا ہے، تب یہ لکھتے 60 اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ ریکارڈ ہے ہمارے خلاف محشر میں، جب وہاں دستاویز کھولے گی نا ہماری، جب فیصلہ کے لیے یہ ساری فائلیں تب وہاں پیش ہوں گی۔ میں نے مثال دے دی دنیا کی عدالت کو سامنے رکھ کر کے، وَعْلَمُوا، اور جان لو کہ اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ جب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے تو وہ تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق تمہیں جزا دے گا، یا برے اعمال ہوں گے تو تمہیں سزا دے گا۔ اور انسان اتنا بڑا مکار، اتنا بڑا شاطر مزاج، مکار دھوکے باز انسان، دنیا میں تو دھوکہ دیتا ہی رہتا ہے دوسروں کو، وہاں بھی دھوکہ دینا چاہے گا۔
فرشتوں کے لکھی ہوئی دستاویزات کو جھٹلانے کی کوشش کرے گا، پھر اللہ پاک کیا کرے گا معلوم ہے؟ تالا چڑھا دے گا، بند کر دے گا زبان۔ حکم الہی ہوگا انسان کے اعضاء کو، ہاتھ تو بول، پیر تو بول، یہ کیا کیا کرتا تھا۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرماتا ہے محشر کے دن کے بارے میں، آج ہم انسانوں کے منہوں پر تالا چڑھا دیں گے، مہر کر دیں گے، سیل کر دیں گے زبان، وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ بولیں گے، انسانوں کے پیر بولیں گے ان کے کاموں کے بارے میں، یہ کیا مولا مجھ سے چل کر گیا فلاں برا کام کیا، ہاتھ بولے گا مولا فلاں حرام چیز کچھ نے مجھ سے پکڑا ہے، پورے اعضاء بولیں گے، زبان جھوٹ بولنا چاہے گی، تالا بند کر دیا جائے گا۔ اللہ کی پناہ، اللہ تبارک و تعالی عمل صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا موڑا چھوٹا بڑا جو بھی ہو رہا ہے ہم سے آپ سے سب کو قبول فرمائے، اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، دنیا میں جب تک رکھے ایمان کے ساتھ، دنیا سے اٹھائے ایمان کے ساتھ، اور محشر میں آخرت میں اپنے صالحین بندوں کے زمرے میں ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔